رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علیہ نبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 92۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، آیت نمبر 91 جو کل ہم نے پڑھی، اس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ شراب اور دیے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈالنا چاہتا ہے۔ یرید وہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے شیطان، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ، شیطان تمہیں روکتا ہے، اور یہ پھر مضارع ہے، دونوں زمانوں میں شامل ہوگا، ماضی حال اور آنے والا زمانہ مستقبل۔ اب بھی روکتا ہے اور آئندہ بھی روکے گا۔ گویا اس کا یہ جو اپنا کام ہے کہ مسلمانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانا، اچھے کام نہ کرنے دینا، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اسی طرح وہ نماز سے تمہیں روکتا ہے۔ سوالیہ ایک جملہ تھا کہ کیا تم رک جاؤ گے؟ آج کی آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اور اطیعوا، اطاعت کرو، یعنی تم سارے مسلمان سارے کیا کرو؟ اطاعت کرو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو۔ کیسے پتہ چلے گا اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو قرآن مجید پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، قرآن مجید کا ترجمہ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی ہوئی تعلیمات ہیں ان کو سمجھیں گے، سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ گھر بیٹھے بٹھائے تو نہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکم دیا۔ پھر ہی بندہ عمل کرتا ہے نا جب کسی حکم کا پتہ چلے، اور اگر کسی حکم کا پتہ ہی نہیں چلا تو عمل کیسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے محبوب کی جو تعلیمات ہیں قرآن و حدیث، ان کو سمجھا جائے، اور سمجھنے کے بعد پھر ان پر عمل کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، صرف اللہ کی اطاعت کرنے سے کام نہیں بنے گا، کہ اللہ ڈائریکٹ تو انسانوں سے مخاطب نہیں، بات نہیں کرتا۔ اللہ کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں، اللہ نے درمیان میں اپنا ایک نمائندہ رکھا ہے، درمیان میں ایک رابطہ ہے، اور وہ رابطہ کون ہے؟ اللہ کے لاڈلے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جو یہ درمیان میں انسانوں اور خدا کے درمیان میں رابطہ، پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کا ادھر اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، ادھر مخلوق سے رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ کے لاڈلے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو تعلیمات لی وہ مخلوق تک پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کوئی بات ہم تک نہیں پہنچائی۔ وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں بولے۔ جب بھی بولے ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی وحی آتی اس کے مطابق بولتے ہیں، وہ اللہ کی تعلیمات ہم تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اطاعت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر نبی کی بات کو بھی نہیں مانیں گے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کی بات ہے، اس کو ہم مانیں یا اس کے مطابق عمل کریں۔ تو اس لیے یہ دو جملے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قرآن مجید میں اکثر مقام پہ آپ کو ملیں گے۔
اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اطاعت کا مطلب حکم ماننا. بلکہ ایک جگہ پہ تو قرآن مجید میں یہاں تک آیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یعنی ہر جگہ اللہ کی اطاعت کا پہلے حکم ہے اور رسول کی اطاعت کا بعد. اللہ کا مقام اوپر ہے، رسول کا مقام اللہ سے نیچے ہے. ایک جگہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ یہاں اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم پہلے کیا. یعنی من یطع الرسول، جس خوش نصیب نے رسول کی اطاعت کی یا وہ کرے گا تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کی اطاعت کرنا در حقیقت اللہ کی ہی اطاعت کرنا ہے. رسول کا حکم ماننا در حقیقت اللہ کا حکم ماننا. بات سمجھ آ گئی نا؟ کیونکہ رسول اپنی مرضی سے تو کوئی بات کہہ نہیں رہا، جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کہہ رہے ہیں. تو جب ہم رسول کی بات کو مانیں گے تو حقیقت میں اللہ کی بات کو مانیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. اور فرمایا وَاحْذَرُوا، ڈرتے رہو، یعنی محتاط رہو. اللہ کا کوئی حکم تمہارے تک پہنچا اور تم اس پر عمل کرنے لگے ہو تو بڑے محتاط رویے کے ساتھ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. یعنی سستی، کوتاہی اور یہ چیز مناسب نہیں ہے تمہارے لیے. اللہ کا حکم ماننا ہے بالکل سر خم تسلیم، اس میں کوئی چون چرا نہیں، اپنی مرضی نہیں، کسی اور کی مرضی نہیں. اللہ کا حکم سب سے پہلے، اللہ کے رسول کا حکم سب سے پہلے. دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے. ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں. ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی ماں باپ کی کا حکم ماننا بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں، احادیث میں جگہ جگہ ماں باپ کا حکم ماننے کا حکم ہے. لیکن اگر ماں باپ بھی ایسی بات کہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ہو تو اس وقت پھر اولاد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی بات مانیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے جب بھی کسی کی بات ٹکرائے گی تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں. یہ زندگی کا ایک اصول ہے. جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے مطابق وہاں ہم سر چھپا لیں گے. اور جو کسی کی تعلیم جو ہے، چاہے وہ پیر و مرشد ہیں، چاہے وہ استاد ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہیں، اگر ان کی تعلیمات قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں تو بہر بات ماننی ضروری نہیں. محتاط رہو، ڈرو. زندگی اسی طرح گزرے گی نا. روزانہ دن اور رات ہماری زندگی میں آتے ہیں. ہماری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، تو روزانہ اپنی زندگی کا ایک طریقہ بناؤ نا. زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں، ماں باپ کی مرضی سے نہیں. زندگی گزارنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے. اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی جب ہم اپنے اوپر نافذ کر لیں گے تو ہم سچے مسلمان بن جائیں گے. اور جب سچے مسلمان بنیں گے تو الحمدللہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں بولیں گے جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہو. اور فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، یہ سارا علم حاصل کرنے کے بعد تمہیں یہ معلومات مل گئی ہیں، یہ علم حاصل ہو گیا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہوئے. پتہ چل گیا، اتنا علم آ گیا. اب اس کے باوجود فَإِن، اگر تولیتم، تم نے منہ موڑا، تم نے پیٹھ پھیر لی. پیٹھ پھیرنے کا مطلب، منہ موڑنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ عمل نہ کیا، زندگی اپنی مرضی سے گزارتے. کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، کہتے ہو اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی کہتے ہو قرآن کو مانتے ہیں، یہ بھی کہتے ہو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن کام اپنی مرضی کے کرتے ہو، روزی اپنی مرضی سے کماتے ہو. ہے جی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا معاملات وہ سارے اپنی مرضی سے کرتے ہو، تو یہ منافقت ہے.
یہ ہوگا روگردانی کرنا، یہ ہوگا منہ موڑنا، یہ ہوگا پیٹھ پھیرنا۔ میں فہم طولے تو اگر تم نے منہ موڑا، تم نے روگردانی کی، تم نے اس پر عمل نہ کیا، تو فَعْلَمُوا، خوب جان لو، سارے جان لو، انما بے شک علی رسولنا، ہمارے رسول کی یہی ذمہ داری تھی، میرے رسول کا جو فرض تھا نا، میرے رسول کی جو ذمہ داری تھی وہ یہی تھی کہ البلاغ المبین، واضح طور پہ کہ تم تک میرا پیغام پہنچا دے۔ تو میرے محبوب نے اپنا حق ادا کر دیا، میرے محبوب نے آپ تک میری تعلیمات پہنچا دی، تو میرے رسول نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ان کی ذمہ داری اتنی ہی تھی۔ اب تمہارا کام تھا عمل کرنا، تم نے عمل نہ کیا اور تم نے روگردانی کی، تم پیچھے ہٹ گئے، میرے رسول کی بات کو ٹھکرا دیا، جو کہ در حقیقت میری بات تھی، میرے رسول نے ذمہ داری پوری کی۔ اللہ پاک نے تصدیق کر دی نا کہ میرے رسول نے، ان کے ذمہ بس اتنا ہی کام تھا کہ وہ میرے احکامات تم تک پہنچا دیں، سو انہوں نے پہنچا دیے۔ اب کام تھا تمہارا، تم نے عمل نہ کیا، تو پھر اب بات میری اور تمہاری ہوگی۔ اب اس بات کا جواب تمہیں مجھے دینا ہوگا، میرے رسول کو نہیں، انہوں نے ذمہ داری نبھا دی ہے۔ اسی لیے بروز قیامت ہر آدمی اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا، رسول کی عدالت میں نہیں جائے گا۔ رسول نہیں پوچھیں گے کہ میں نے تمہارے تک یہ تعلیم پہنچائی تھی، تم نے عمل کیا کیوں نہیں کیا۔ اللہ پوچھے گا کہ میری تعلیمات تم تک پہنچی تھی، تم نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو آج کی آیت 92 جو ہے 92، اس کو جو آپ نے سمجھا، آپ نے پڑھا سنا، اس میں کیا ہے، اپنی پوری زندگی جو ہے ہمارے جو معاملات ہیں، ان معاملات کو جب ادا کریں جس میں سارے گھریلو، گھر سے باہر، معاشرے میں، لباس، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ٹھیک ہے نا، یہ جو کچھ بھی جتنے معاملات ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہیں۔ اگر ان کے مطابق ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کو اسی طرح چلاتے رکھیں۔ اور اگر دیکھتے ہیں کہ نہیں، گڑبڑ ہو رہی ہے، فلاں جگہ پر فلاں کام میں یہ کام جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے تو منع کیا ہے، کھڑا ہو کے کھانا کھڑے ہو کے، تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ کھانا بیٹھ کے کھایا کرو۔ تو جب پتہ چلا کہ میں تو کھانا اکثر کھڑا ہو کے کھاتا ہوں، تو دیکھو نا، اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، پتہ چل گیا، تو فوراً اپنی اس خرابی کو دور کریں۔ لباس اتنا پہنو کہ جس سے تمہارا سطر عورت یا وہ ڈھک جائے، ٹھیک ہے نا۔ لباس اس لیے پہننا ہے، فخر کے لیے، تکبر کے لیے، بڑائی کے لیے نہیں۔ جب پتہ چل گیا تو اپنے لباس کی فکر کرو، روزی اس طرح کمانی ہے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ اچھا، میں نے جب غور کیا تو میں تو غلط طریقے سے کما رہا تھا، کسی کا حق مار کے، جھوٹ بول کے، ملاوٹ کر کے، میں تو اس طریقے سے روزی کما رہا تھا۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی مرضی سے اور ان کے حکم کے خلاف چل رہا ہوں، تو پھر میں اپنے آپ کو روکوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، اور اگر کہیں خرابی ہے اس کو دور کریں، اور اگر معاملات صحیح چل رہے ہیں تو بہتری کی مزید کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہوا ہے کہ ہمارا بول، ہمارے اعمال، ہمارے کام، ہمارے معاملات الحمدللہ وہ دین کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو اس کے لیے دین کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے، قرآن اور حدیث کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو الحمدللہ یہ تھوڑی سی جو کوشش شروع کی ہوئی ہے کہ روزانہ ایک آدھ آیت جو ہے اس کا علم آپ تک پہنچتا ہے، اپنی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں پوری زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔